بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سفر کے مہینے میں کالے چنے لے کر ان کا صدقہ اس طرح سے کر دو تو ہر حاجت ایسی پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مانگو گے تو دولت مل جائے گی اور جتنی مانگو گے اتنی ہی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کسی خاص مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا مقصد جس میں آج تک آپ نے بہت محنت کر لی اور کوشش کر لی لیکن پھر بھی آپ کا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو آپ ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کر دیں گے انشاءاللہ۔ دولت، رزق اور پیسے کی کوئی کمی باقی نہیں رہے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بس آپ نے سفر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے بازار سے کالے چنے لے کر ماہ سفر میں کسی بھی دن بتائے گئے طریقے کے مطابق صدقہ کر دینا ہے۔ ناظرین کرام، کالے رنگ کے چنوں کا صدقہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس صدقے کو کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، تو یہ سب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے تاکہ کوئی بھی ضروری بات آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یاد دہانی کرواتی چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب والے بٹن کو دبا لیجئے، کیونکہ ہم ایسے بہت سارے عملیات آپ کے حوالے کرتی رہتی ہوں۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ نے اپنے بڑے بزرگوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ پہلے تو سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں تو وہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے۔ سفر کے علاوہ باقی جتنے بھی میرے اسلامی مہینے ہیں، ان میں سفید چیزوں کا صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل مانا جاتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں سفید نہیں بلکہ کالی چیزوں کا صدقہ دینا ہی زیادہ افضل مانا جاتا ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں سے بالکل جدا ہے۔ تو آپ نے سفر کے مہینے کے بارے میں یہ ضرور سنا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگتی ہے کہ جن پر یہ آسانی کے ساتھ سوار ہو سکے۔ تو جان لیجئے کہ جن لوگوں نے سفر کے مہینے میں صدقہ کیا ہوتا ہے، خاص طور پر کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، تو یہ بلائیں کسی بھی صورت ایسے شخص پر سوار نہیں ہو پاتی، جبکہ ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا تو یہ ان پر سوار ہو جاتی ہے اور آئندہ پورا سال سفر کا مہینہ آنے تک یہ بلائیں ان پر سوار ہی رہتی ہیں۔ تو آسمان سے اترنے والی یہ بلائیں اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصوص مصیبت یا پریشانی لے کر آئی ہوتی ہیں، جیسا کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماریاں لے کر آتی ہیں، کچھ رزق کی تنگی، کچھ رزق میں بے برکتی، کچھ اچانک آنے والی حادثات، جبکہ کچھ لڑائی جھگڑے اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اب اگر کسی شخص پر ایک ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئی ہوتی ہے تو ایسا شخص سخت غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ پھر ایسا شخص جتنی مرضی کوشش کر لے اور جتنی بھی حکمت چلا لے، لیکن کبھی بھی وہ رزق اور دولت کے حوالے سے خوشحال نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہے تو پھر وہ شخص بیمار رہنے لگ جائے گا۔ ڈاکٹر لاکھ کوشش کر لیں لیکن ڈاکٹروں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اس شخص کو کیا پرابلم ہے۔ لیکن ناظرین محترم، اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر دیتے ہیں
تو نہ صرف آپ آسمان سے نازل ہونے والی مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ سفر کے مہینے میں اس طریقے سے کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے، جو طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی، آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر دعا، آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں اور آپ کو اس عمل کی برکت سے اتنا رزق اور اتنی دولت مل سکتی ہے کہ آپ کے گھر میں پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کسی مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کامیابی مل جائے گی، نظر بد سے بھی کافی حد تک محفوظ ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آئے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کالے رنگ کے چنوں کا صدقہ کس طرح سے دینا ہے اور کون کون سی باتوں کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ویڈیو میں آگے بڑھیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کیونکہ یہ آپ کی جانب سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو آئے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے ماہ سفر میں کالے رنگ کے چنوں کا صدقہ کس طریقے سے کرنا ہے اور صدقہ کرتے وقت آپ نے کون کون سی باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنے پڑے ہوئے ہیں تو وہی استعمال کر لیں، لیکن آپ کے گھر میں کالے چنے موجود نہیں ہیں تو آپ نے بازار سے 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنے خرید کر لے آنے ہیں۔ آدھا کلو ہوں تو بہتر، لیکن کم سے کم 1 پاؤ کالے چنے کا صدقہ ضرور کرنا ہے۔ کالے چنوں کو خرید کر گھر میں لانے کے بعد آپ نے ان چنوں کو اپنے پاس کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار، 7 بار یا پھر 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ تو یاد رکھیں کہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس درود پاک کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو آئے ایک بار میرے ساتھ مل کر درود ابراہیمی پڑھ لیجئے تاکہ ہم سب کو ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، درود پاک کو کم سے کم 3 بار پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ دولت چاہتے ہیں یا پھر آپ سارا سال بلاؤں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، نیا گھر، گاڑی، بینک بیلنس چاہتے ہیں، اگر آپ بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، الغرض آپ کی جو بھی حاجت ہے اور جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کی نیت آپ نے اپنے دل میں کر لینی ہے۔ زبان سے بول کر بھی کر لیں تو بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد یعنی اپنے مقصد کی نیت کر لینے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو کالے چنے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے ان کالے چنوں کا صدقہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس لیے پڑھنا ہے کہ آج آپ اپنے جس بھی مقصد کی نیت کر رہے ہیں آپ کا وہ مقصد بھی پورا ہو جائے۔ اب آپ نے سب سے پہلے سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور ہر شخص کو یہ سورت زبانی یاد ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جان لیجئے کہ آپ نے سورۃ کوثر کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کر لیں تو دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی ایک اور چھوٹی اور مختصر سورت پڑھ لینی ہے۔ یہ سورت سورۃ الفلق ہے اور جان لیجئے کہ سورت مبارکہ ہر طرح کی بلاؤں سے حفاظت کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورۃ فلق ہے اور اس کو بھی آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے سورۃ ناس پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جان لیجئے کہ سورۃ ناس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی 3 چھوٹی چھوٹی اور انتہائی مختصر ترین صورتیں ہیں، لیکن ان کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے اور یہ بہت ہی طاقتور صورتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سورت ہر روز پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھونک مار کر اپنے پورے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے، لہٰذا یہ صورتیں ہر طرح کی بلاؤں اور نظر بد کے اثرات سے حفاظت کے لیے نہایت ہی مفید و بابرکت اور بلند درجہ صورتیں ہیں۔ سورۃ کوثر بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو لوگ آپ کو ابتر یعنی بے نام و نشان والا کہہ رہے ہیں تو دراصل وہ خود ہی ابتر ہیں، جبکہ آپ کا نام قیامت تک روشن اور منور رہے گا۔ اگر ہم سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی بات کریں تو یہ دونوں صورتیں بھی مختصر ہیں، لیکن ان صورتوں کو پڑھنے والے کے پاس کسی بھی قسم کی آسمانی بلائیں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ان صورتوں کو پڑھنے والے ہر طرح کی اچانک آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تینوں صورتیں 3 بار تلاوت کرنے کے بعد آپ نے آخر میں ایک بار پھر سے اتنی ہی بار درود پاک پڑھ لینا ہے جتنی مرتبہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اور یہ سب سے خاص بات ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے جو آپ نے اپنے سامنے کالے چنے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو صدقہ کر دینا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ کالے چنوں کا آپ نے صدقہ کس طریقے سے کرنا ہے، تو نوٹ فرما لیں کہ سب سے پہلی خاص بات یہ ہے کہ آپ نے کالے چنوں کو کبھی بھی کچا صدقہ نہیں کرنا، یعنی پکائے بغیر کالے چنوں کو صدقہ نہیں کرنا۔ تو آپ نے کالے چنوں کو پکا کر ہی صدقہ کرنا ہے، چاہے تو ابال کر بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ جب کالے چنے ابل جائیں اور اچھی طرح سے گل جائیں تو آپ نے ان کو اپنی گلی یا محلے کے بچوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ اگر آپ ابالنے کے ساتھ ساتھ کالے چنوں پر لیموں اور چاٹ مسالہ وغیرہ بھی ڈال دیں تو یہ ذائقے دار اور انتہائی لذیذ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ان کو چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ڈال کر بچوں میں تقسیم کر دیں تو بچے ان کو بہت ہی شوق سے کھا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کالے چنوں کو ابال کر ان کی لذیذ چنا چاٹ بنا کر، یعنی ان میں ابلے ہوئے آلو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور پیاز کے ٹکڑے ڈال کر تقسیم کرتے ہیں۔ اس طریقے سے بچے بہت شوق سے کھا لے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کالے چنوں کا سالن بنا لیں، جس طرح سے آپ اپنے گھر میں اکثر ہم کالے چنوں کا شوربے والا سالن بنا لیتے ہیں، یا پھر بھنے ہوئے کالے چنوں کا سالن ہم بنا لیتے ہیں۔ ہم سالن بنا کر اپنے آس پڑوس کے گھروں میں بھیج دیں، یا پھر اپنے گھر میں چند محلے والوں کو بلا کر ہی کھانا کھلا دیں۔ ناظرین، بتائے گئے طریقوں میں سے کسی بھی طریقے کے مطابق آپ کالے چنوں کا صدقہ کر سکتے ہیں، اور جب آپ کالے چنوں کا صدقہ کر کے گھر میں داخل ہوں گے تو یقین کریں کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوگا۔ آپ کے تمام بند راستے اور آپ کی تمام مشکلیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے حل ہونے لگیں گی کہ آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا، اور آپ سارا سال ہمیں دعائیں دیتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عمل کی برکت سے جو بھی پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما کر انہیں خوشحالیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔